إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہوں. حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ ایک اہم عنوان پر قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں سننے والے ہیں. تو آپ لوگوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ، اور ہر بات اچھی طرح یاد رکھیں گے، اور جو کچھ بھی سنا گیا اور جو کچھ بھی کہا گیا اس کے مطابق عمل کریں گے انشاءاللہ. جی، اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے. جیسا کہ آپ لوگوں کو میسیجز اور پوسٹرز کے ذریعے سے جو عنوانات بھیجے گئے تھے ان میں سے آج کے عنوان کا نام رکھا گیا نیکی سمجھ کر کرنے والے گناہ. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سنت اور بدعت. ٹھیک ہے، سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، انشاءاللہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے واضح طور پر دلیلوں کی روشنی میں کچھ اہم باتیں رکھنے والا ہوں، تو آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیے. ٹھیک ہے، اور تمہیدی طور پر میں پہلے ہی ایک بات آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی رکھ دوں، کیونکہ کل جو ہمارا عنوان ہوا شرک کے تعلق سے، شرک کیا ہے، کیا یہ بھی شرک ہے، شرک کسے کہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ہونے والے شرک کیا کیا ہے، وہ تمام چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا. اور آج کا عنوان بھی، کل اور آج کا عنوان اتنے اہم ہیں کہ کل شرک کے تعلق سے ہم نے سنا اگر کوئی آدمی زندگی بھر نیکیاں کرتے رہیں ثواب، حج، عمرہ، زکوٰۃ، اس کے ساتھ ساتھ نماز، روزے، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر شرک کرتا ہے تو اس کا عمل کیا ہوتا؟ بولیے کیا ہوتا؟ برباد ہو جاتا، نقصان ہو جاتا، اللہ اس کو قبول ہی نہیں کرتا. وہ سب سے بڑا گناہ تھا. ٹھیک ہے نا، جتنا وہ سب سے بڑا گناہ ہے اس کے بعد اگر کوئی دوسرے نمبر پہ گناہ آتا ہے سب سے بڑا تو وہ بدعت ہے. وہ کیا ہے؟ بدعت. تو آج ہم اسی بدعت کے بارے میں معلوم کریں گے. اگر ہم بدعت کرتے کرتے بھی مر گئے تب بھی ہمارا عمل قبول نہیں ہوتا. شرک کرتے کرتے اگر ہم نیکیاں کر رہے ہیں تب بھی بیکار ہے، ہمارے نماز، روزے، قرآن تلاوت سب بیکار. اسی طرح ثواب سمجھتے ہوئے بدعت کرتے چلے گئے تو پھر ہمارے یہ اعمال بھی برباد ہو جائیں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا. لیکن یہ عنوان جو آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں، آپ میں سے کئی لوگوں کو حیران کر سکتا ہے، تھوڑا بہت پریشان کر سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ٹینشن دلوا سکتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچ میں پڑ سکتے ہیں. لیکن ہمارا کام صرف بتانا ہے،
ہم کسی پر زبردستی نہیں کریں گے, ہم کسی پر زور نہیں دیں گے, ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے, ہم کسی کو برا نہیں کہیں گے. انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ دیا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو حدیثوں میں بتایا گیا, وہی ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے. ہم صرف آئینہ بتانے والے ہیں, ہم صرف وہ راستہ بتانے والے ہیں جو آپ کو صحیح منزل تک پہنچائے گا. اب آپ کی مرضی کہ اس راستے کو, اس ہم جو بتا رہے ہیں اس آئینے کو دیکھ کر آپ اپنی صحیح منزل پر چلیں, عمل کریں اور آخری منزل جنت میں داخل ہونا, یہ آپ لوگوں کی مرضی. ہم زبردستی اس راستے پر کھینچیں گے نہیں آپ کو. ہم صرف وہ بورڈ کا کام کرتے ہیں جو چورستے پہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو کون سی بستی میں جانا, کون سے شہر میں جانا بتانے والا ہوتا ہے کہ یہ نظام آباد کا راستہ ہے, یہ حیدرآباد کا ہے, یہ بنگلور کا ہے. ہم صرف وہ کام کریں گے. اب آپ کی مرضی کے اس راستے کو دیکھنے کے بعد ارے یہ کیسا راستہ ہے بھئی, یہ تو لکھنے والا صحیح نہیں لکھا, یہ تو بورڈ گندا ہے, یہ تو ایسا ہے, اس کی ریٹنگ اچھی نہیں ہے, اس کی فلاں اچھی نہیں ہے, ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنی مرضی سے چلیں گے, تو وہ آپ کی مرضی ہے, آپ کدھر بھی چلے, ہم زبردستی نہیں کریں گے. لیکن نقصان ہوگا آپ لوگوں کا جو راستہ بتانے کے بعد بھی اس راستے کی تحقیق نہیں کرتے, غلط راستوں پہ چلے جاتے. وہ اپنی اپنی مرضی ہے, اللہ کے لیے غور کرنا. سنت اور بدعت, انشاءاللہ دو چیزیں آپ لوگوں کے سامنے واضح کروں گا. ہاں, سب سے پہلے سورۃ العصر, میں سمجھتا ہوں سب کو آتا ہوں گا یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو. کون سا ہے جی؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کبھی ترجمہ پڑھ کے دیکھو اس سورے کا, بڑا اہم ہے, بڑی نصیحتیں ہیں اس میں, لیکن میں یہ پورا سورے کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں رکھوں گا, سرسری ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں, اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ والعصر, زمانے کی قسم. اللہ قسم کھاتے ہیں کس کے؟ انسان جب قسم کھاتا ہے اپنی بات منوانے کے لیے کہ بھائی میں یہ جو بات بول رہا ہوں وہ صحیح ہے, گارنٹی ہے, بالکل سچ ہے, اس میں دو رائے نہیں ہے, یاد رکھو اللہ قسم کھاتے ہیں. والعصر, زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر, مطلب کیا ہے اس کا؟ بے شک تمام انسان, جتنے بھی انسان ہیں سب کے سب خسارے میں ہیں, نقصان میں ہے. پورے انسانوں کو بول رہا اللہ تعالیٰ, صرف مسلمانوں کو, صرف غیر مسلم کو, کسی مذہب والوں کو, کسی مسلک والوں کو نہیں, کسی جماعت والوں کو نہیں, پورے کے پورے انسان کیا ہے؟ نقصان میں ہیں, خسارے میں ہیں, جہنم میں جانے والے ہیں, سب کے سب. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہ 4 عمل ایسے ہیں, یہ جو 4 اعمال کریں گے تو پھر اس نقصان سے بچ سکتے. 4 اعمال کرنے سے اس نقصان سے جو جہنم میں جانے والا خطرناک نقصان ہے اس سے بچ سکتے ہیں. 4 اعمال کون کون سے؟ الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ایمان لایا, وعملوا الصالحات, ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے, صالح عمل کیے, پھر اس کے بعد جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی. حق بات ایک دوسرے کو بولنا, پھر جب حق بات بولیں گے تو جو مشکلات آتے, گالیاں سننا پڑتا, رشتہ داریاں دور ہوتے, ناراضگیاں ہوتے, اس پر کیا کرنا؟ صبر کرنا. پورے کتنے کام کرنا ہے؟ 4 کام. کس لیے کرنا؟ نقصان سے بچنے کے لیے 4 کام کرنا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ کون بول رہے ہیں بچنے 4 کام کرنے کا حکم کون دے رہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے نا؟ یقین ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, الفرقان فاؤنڈیشن نہیں دے رہا یہ حکم آپ کو, الفرقان فاؤنڈیشن کے دائی نہیں دے رہے, کوئی باجی نہیں دے رہے آپ کو یہ حکم, کوئی مولوی نہیں دے رہے, یہ حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اے انسانوں, اگر تم نقصان سے بچنا چاہتے ہو تو دنیا میں 4 کام کر کے آنا. پہلا کام
ایمان لانا. دوسرا کام نیک اعمال کرنا, صالح عمل کرنا, اچھا عمل کرنا. تیسرا کام حق بات ایک دوسرے کو بولتے رہنا. چوتھا کام صبر کرنا. تو آج یہ 4 کاموں میں سے میں دوسرے کام کے بارے میں بولنے والا ہوں. کون سا؟ نیک اعمال کرنا, صالح عمل بولے اللہ تعالیٰ. صالح عمل بولے تو نیک اعمال. اب عمل دیکھیے, نماز پڑھنا کیا ہے؟ ایک عمل ہے. روزہ رکھنا ایک عمل ہے. قرآن پڑھنا بھی عمل ہے. اسی طرح برائیاں کرتے وہ برے عمل. شراب پینا وہ بھی عمل ہے لیکن برا عمل ہے کہ نہیں؟ سود کھانا عمل ہے لیکن برا عمل ہے. جھوٹ بولنا برا عمل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم لوگوں کو برے اعمال کرنے کو نہیں بول رہے, نیک اعمال کرنے کو بول رہے. لیکن عمل نیک کب بنتا, صالح کب بنتا؟ پیور عمل بول رہے اللہ تعالیٰ. ہر اس عمل پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو, مہر ہو, ثبوت ہو, تب جا کے وہ عمل نیک بنتا, صالح بنتا. عمل کی کنڈیشن, ہم جو بھی عمل کریں گے اس عمل پہ کس کا ثبوت ہونا؟ میں بولا پہلے آپ کو, مجھے ثبوت نہیں دینا آپ نے کیا کھایا, مجھے وہ ثبوت نہیں دینا, مجھے جواب دینا. اس لیے میں بولا اتنا اہم ہے اتنی ہی میں سوالات کروں گا. اللہ کے لیے غور کرنا پلیز. عمل نیک کب بنتا, صالح کب بنتا؟ جس پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو, مہر ہو. نبی نے جو بتایا, نبی کا طریقہ ہے تو وہ عمل ہمارے لیے صالح بنا, نیک بنا. تو اب ہم چلتے ہیں بات کو آگے بڑھاتے ہوئے. سنت کس کو بولتے ہیں؟ سنت, اللہ کے لیے غور کرنا, سنت بولتے ہیں طریقہ, راستہ اور طریقہ. کس کا طریقہ؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تھوڑا ذہن میں بٹھا لیجئے, آسان سے آسان انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. سنت کس کو بولتے ہیں؟ سنت کے تین معنی ہیں, 3 طریقے ہیں. کیسے؟ دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ سنت, ٹھیک ہے. نمبر 2, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا, وہ بھی کیا ہے؟ سنت. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی صحابی عمل کر رہے ہیں, اسے دیکھ کے ہمارے نبی خاموش بیٹھے, وہ بھی کیا ہے؟ سنت. کیونکہ نبی کے سامنے کوئی صحابی اگر غلط کام کرے تو ہمارے نبی خاموش بیٹھتے نہیں, بیٹھتے, بولتے کہ یہ غلط ہے. اگر ہمارے نبی دیکھ کر بھی نہیں بولے تو وہ عمل کیا ہے؟ سنت ہے, صحیح عمل ہے, اچھا عمل ہے, غلط نہیں ہے, اس لیے وہ بھی سنت. سنت کے یہ 3 معنی ذہن میں بٹھا لو. آپ کے زندگی کے کئی سوالات ختم ہو سکتے ہیں, آپ کے زندگی کے کئی طریقے چینج ہو سکتے ہیں, بدل سکتے ہیں. آپ بڑے سے بڑے لوگوں کو جواب دے سکتے, سمجھا سکتے, ہمارے مسلمان ماحول کو سدھار سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ 3 طریقے اچھی طرح یاد رکھو. سنت نمبر 1, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا وہ سنت, جو عمل کیا وہ بھی سنت, صحابی کو عمل کرتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہے تو وہ بھی سنت. یہ تینوں کو چھوڑ کر سنت کا اپوزٹ ورڈ اگر کوئی آتا تو وہ کیا ہے؟ بدعت. اچھی طرح یاد رکھ لو. اب بدعت کس کو بولتے ہیں آپ بولنا. پہلی چیز جو نبی کریم صلی اللہ, اگر یہی معنی ہم لے لیں تو ان کو الٹا کر لو. جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا لیکن اسے ہم اگر ثواب سمجھ کر رہے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل نہیں کیا لیکن اسے ہم دین اور ثواب سمجھ کے کر لے رہے ہیں, ہمارے صحابہ میں بھی نہیں کیا اسے بھی ہم دین اور ثواب سمجھ کے کر رہے, تو پھر یہ عمل کیا ہوتا؟ بدعت. اچھا, اب یہ تینوں کی میں دلیل دے رہا ہوں. دیکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو صرف خیر کی بات کہے ورنہ خاموش رہے. اب یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے, حکم ہے. کیا بولے؟ قیامت کے دن پر ایمان جو رکھتا ہے وہ بولے تو اچھی بات بولنا, نہیں تو خاموش رہنا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اب ایسا جتنا بھی حکم آتا وہ سب کیا ہو گیا؟ سنت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد ہے تو اس کے لیے حکم دیا کہ داڑھی معاف کرو, داڑھی رکھو, وہ کیا ہو گیا؟ سنت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عورت ہے, عورتوں کے لیے پردے کا حکم دیا جس میں آرڈر دیا کہ آپ پردہ کرو, حکم دیا, تو وہ کیا ہو گیا ہمارے لیے؟ سنت. ٹھیک ہے, تو یہ سنت پہلی چیز. نمبر دو کیا بولے ہم؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود عمل کیا لیکن حکم نہیں دیا وہاں پر, تو وہ بھی ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ سنت بن گیا. کیسے؟ جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں رہتے تھے. وہ صحابی کیا کرتے تھے؟ ہمیشہ کھانا جب بھی بنتا گھر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے تھے. پہلے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیتے, جتنا کھائے اتنا کھا لیے, پھر بچا ہوا بھیج دیتے تھے, تو وہ صحابی کھا لیتے تھے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک دن کھانا بھیجے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ کے رسول کھانا کچھ بھی نہیں کھائے, جیسا کا ویسا واپس بھیج دیے. صحابی پریشان, کیا ہو گیا؟ فوراً دوڑتے ہوئے گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے ابو ایوب, اس میں لہسن ہے. کیا ہے؟ کھانے میں لہسن ہے, اور یہ لہسن کھانا میں پسند نہیں کرتا, اس لیے میں واپس بھیج دیا. اب اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل ہے, لیکن آرڈر ہے کیا؟ حکم ہے کیا؟ اللہ کے رسول خود نہیں کھا رہے لہسن, مجھے پسند نہیں ہے بولے, لیکن اے صحابی, اے ابو ایوب انصاری, تم بھی لہسن مت کھاؤ بول کے بولے نہیں بولے, لیکن خود عمل نہیں کرے, مطلب خود پسند نہیں کرے وہ کھانا. یہ بھی ہمارے لیے سنت ہے, یہ بھی ہمارے لیے سنت ہے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم نہیں دیے لیکن خود نہیں کھائے. اب یہ عمل دیکھ کے صحابی بھی بولے کہ اللہ کے رسول تمہارے کو جو پسند نہیں ہے میں اس کو کیسے پسند کروں, میں بھی نہیں کھاتا بولے. نمبر تین صحابی کو عمل کرتے ہوئے دیکھے لیکن کیا بولے؟ روکے نہیں ہے ہمارے نبی, وہ بھی ہمارے لیے سنت. جیسا کہ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد ایک صحابی کو 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے دیکھے, فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت. پھر پوچھے, اے صحابی تم نے یہ کون سی نماز پڑھی؟ ابھی تو جماعت ہو گئی نا, جماعت ہونے کے بعد 2 رکعت فرض کے بعد اب یہ کون سی نماز پڑھے؟ تو وہ صحابی بولے, اے اللہ کے رسول میں سنت نہیں پڑھا تھا پہلے, اس لیے جماعت میں شریک ہو گیا, اب میں جو ہے نا سنت پڑھ رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ سننے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, منع نہیں کرے, ایسا نہیں پڑھنا بول کے نہیں بولے. اس کا مطلب صحابی کا عمل ہے, اللہ کے رسول خاموش ہے, تو پھر یہ عمل بھی ہمارے لیے سنت ہے, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں کرے. یہ 3 چیزیں اچھی طرح یاد رکھ لو, ٹھیک ہے نا. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب بدعت کا بھی ایک معنی اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیجئے. ہر وہ عمل, بدعت کس کو بولتے؟ ہر وہ عمل جو جس کا ثبوت دین میں نہیں ہے اور اسے ثواب سمجھ کر کیا جائے تو اسے بولتے بدعت. ٹھیک ہے, بدعت کا مطلب کیا ہے؟ ایسا عمل کرنا ثواب سمجھ کر, لیکن وہ عمل کا ثبوت قرآن میں بھی نہیں ہے, حدیث میں بھی نہیں ہے, اور صحابہ کی زندگیوں میں بھی وہ عمل نہیں ہے, تو اس کو کیا بولتے؟ بدعات بولتے. اچھی طرح یاد رکھ لو, اچھی طرح یاد رکھ لو. سنت اور بدعت سمجھ میں آ گیا. اب یہ سنت اور بدعت سمجھنے کے بعد اب میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے معاشرے میں ہونے والے کچھ بدعت آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اس سے پہلے یہ بھی جان لیجئے کہ کچھ علماء
جو آج ہمارے مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹ رہے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو الگ الگ فرقوں میں، الگ الگ جماعتوں میں بانٹ کے دشمنیاں پیدا کر رہے ہیں، اور پھر ان کے اس غلط عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے عقلی دلائل دیتے ہیں، صرف عقلی دلیل، قرآن سے نہیں، صرف مثالیں دے کر سمجھاتے ہوئے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ کیا بولتے معلوم ہے؟ کیونکہ ہمارے مسلمانوں کو نہیں معلوم بدعت بولے تو، ہمارے مسلمان کیا سمجھتے؟ ارے بدعت بولے تو ہر نئی چیز بدعت ہے، دین میں کرنے والی ہر نئی چیز، ہر نیا عمل بدعت ہے، جو نبی نہیں کرے وہ بدعت، جو صحابہ نہیں کرے وہ بدعت، جو قرآن میں نہیں ہے وہ بدعت۔ ہم یہ سمجھتے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نبی نہیں کرے سو کام بدعت ہے بول کے بولنے سے۔ اب وہ کیا جواب دیتا دیکھو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اچھا نبی جو نہیں کرے وہ بدعت، نبی جو نہیں بولے وہ بدعت، صحابہ جو نہیں کرے وہ بدعت، چلو ٹھیک ہے، تم روز مسجدوں میں جو اذان دیتے نا، اذان مائک میں دے رہے، تو اللہ کے رسول مائک میں اذان دیے کیا؟ بولو، آواز سب کی آنا، تو پھر تمہارا مائک میں اذان دینا بھی کیا ہو گیا؟ بدعت۔ مسجدوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں فین، کولر، اے سی کا انتظام تھا، تو پھر فین لگائے نا تمہارا فین لگانا بدعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اینک لگاتے تھے کیا؟ تو پھر تم اینک لگا کے گھوم رہے نا، یہ بھی بدعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبائل تھا؟ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گاڑی تھی؟ نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں واچ تھا؟ نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نہیں تھا وہ آج تم کر رہے، تو پھر یہ سب بدعت ہے۔ تمہارا اینک لگانا بدعت، واچ لگانا بدعت، گاڑی میں بیٹھنا بدعت۔ اور ایک ہمارا حیدرآباد کا ہے بہت مشہور سپیکر، لوگوں کو گمراہ کرتے ہوئے چیخ چیخ کے بیاناں کرتا، ایسے ایسے مثالان دیتا، اچھا اب دوپہر میں کیا کھائے؟ بریانی۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بریانی کھائے تھے کیا؟ اللہ کے رسول کے زمانے میں بریانی نہیں تھی، تو اب بریانی کھا لیا نا، تیرا بریانی کھانا بھی بدعت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چائے تھی، تو تیرا چائے پینا بھی بدعت۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو نہیں تھا وہ بدعت، تو پھر یہ پورا بدعت ہو گیا۔ مائک میں اذان دینا بدعت ہو گیا، فین بدعت ہو گیا، گھڑی بدعت ہو گئی ہے، واچ بدعت ہو گئی، گاڑی بدعت، بریانی کھانا بدعت، چائے بدعت۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم تھے، تم نہیں تو تم بھی بدعت، تم سب تھے، تم سب بدعت۔ تمہارے بابا تھے، تمہارے بابا بھی بدعت۔ جاؤ، اب یہ سن کے ارے صحیح بات بول رہے بابا، انہوں کیا کی؟ سنت بدعت بول کے کیا کیا کی سکھا دیے ہمارے کو، ہم وہی صحیح سمجھ لیے، انہوں آ کے ہمارے آنکھیں کھول دیے، نہیں پیر صاحب تمہاری بات صحیح ہے بول کے لوگاں جاؤ، ایسی عقلی دلیلاں دے دے کے لوگاں کو گمراہ کرتے ہیں۔ کل بھی میں ایک مثال دیا تھا، پکارنا شرک ہے بولا میں، ہے نا؟ تو لوگاں کیسا بولتے؟ پکارنا شرک ہے، تو تم تمہارے امی کو پکارتے نا، امی کھانا دو بول کے، تو پھر یہ بھی شرک ہو گیا۔ دیکھو کیسے عقلی دلیلاں دے کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں نا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، علم کی ضرورت ہے، علم، قرآن و سنت کا علم جب حاصل کریں گے نا تو ایسے جھوٹے مکاروں کے فریب سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اب اس کا جواب کیا دیں گے ہم یہ نہیں بول رہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو نہیں ہے وہ آج کرے تو بدعت، یہ نہیں بول رہے۔ ہم کیا بول رہے؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ جو عمل اللہ کے رسول کے زمانے میں، قرآن میں، حدیث میں نہیں ہے، ثبوت اس کا نہیں ملتا، اس کو اگر آج ثواب سمجھ کے کرے تو بدعت ہوتا۔ مجھے بتاؤ، مسجد میں فین لگانا، اس فین کی ٹھنڈی ہوا میں نماز پڑھے تو ثواب زیادہ ملتا بول کے کوئی پڑھتے؟ نہیں۔ مائک میں اذان دیے تو زیادہ ثواب ملتا بول کے کوئی مائک خریدتے؟ نہیں۔ گاڑی خریدے تو زیادہ ثواب ملتا بول کے گاڑی خریدتے؟ بریانی کھائے تو نیکیاں زیادہ ملتے بول کے کھاتے؟
نہیں، ہم اس کو ثواب بول کے نہیں کر رہے بھائی، یہ ثواب نہیں ہوتا، یہ دین اور ثواب سمجھ کے نہیں کر رہے، ہم یہ ضرورت ہے اس لیے کر رہے۔ اچھا، اس کے بجائے تم جو فاتحہ دیتے نا، فاتحہ کس لیے دیتے؟ ثواب سمجھ کے دیتے، حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ فاتحہ ثواب سمجھ کے دیتے ہیں تو یہ بدعت ہوتا۔ پھر میلاد النبی ثواب سمجھ کے کرتے نہیں کرتے؟ کرتے، تو یہ ہو گیا بدعت۔ 10واں 40واں آیت کریمہ، قرآن خوانی، رجب کے کنڈے، شب برات کی رات، شب معراج کی رات، محرم کی شربتیں، یہ تمام چیزیں جو ثواب سمجھ کے کرتے، لیکن اس کا ثبوت نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ صحابہ کی زندگیوں میں، تو پھر وہ عمل کیا ہوا؟ بدعت۔ پوری بات سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ؟ اتنی سی بات اگر آپ یاد رکھیں گے تو الحمدللہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی۔ لیکن اب میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ ایسے مثالیں اور کچھ ایسے قرآن کی آیتوں کی روشنی میں انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، ایک ایک بدعت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، پہچاننے کی ضرورت ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 نکالو۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا۔ اللہ کس دین سے راضی ہوئے؟ اسلام سے۔ بولیے نا، کس سے؟ اسلام سے راضی ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو انعام بولے، یہ انعام میں نے پورا کر دیا تمہارے اوپر، ہمارا دین مکمل ہے، ہمارا دین کمپلیٹ ہے۔ شک ہے کسی کو؟ کسی کو شک ہے کہ نہیں بھئی ہمارا دین کمپلیٹ نہیں ہوا؟ نہیں نا؟ اچھا، یہ ہمارا دین کب کمپلیٹ ہوا؟ کتنے سال پہلے کمپلیٹ ہوا؟ بولو، سب جواب دو نا۔ کتنے سال؟ 1400 ساڑھے 1400 سال پہلے۔ مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تبھی کمپلیٹ ہوا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے کمپلیٹ ہوا، یا نہیں تو اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد کمپلیٹ ہوا؟ بولیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے ہمارا دین مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ کیونکہ دین کس کو بولتے بولا میں؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، قانون۔ اوکے، تو ہمارے نبی کے اوپر ہی تو قرآن اترتی تھی، نبی کے اوپر ہی تو اللہ کا حکم آتا تھا، تو اللہ کے رسول بولتے تھے نماز کیسا پڑھنا، روزے کیسے رکھنا، عیدیں کیسے منانا، یہ سب کون بولتے تھے؟ بولو، بولو نا جی، ہمارے نبی تو بولتے تھے۔ اب ہمارے نبی کے انتقال کے بعد کوئی اور تھا کیا جو آ کے ہم لوگوں کو بتائے کہ نہیں بھئی یہ طریقہ بھی ثواب ہے بول کے بولنے والے کوئی تھے؟ اگر کوئی بولے تو وہ دین بن سکتا تھا؟ اللہ کا فرشتہ ہمارے نبی کے انتقال کے بعد کسی اور کے پاس آتا تھا؟ نہیں آتا تھا۔ نبی کے علاوہ کسی اور کے پاس آتا تھا؟ نہیں آتا تھا۔ تو ہمارے نبی کی زندگی میں ہی ہمارا دین مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ جو طریقہ بتانا تھا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے طریقے بتا دیے، ثواب کے طریقے بتا دیے، گناہ کے طریقے بتا دیے، جنت کا طریقہ، جانے کا طریقہ بتا دیے، جہنم میں جانے کا، حلال حرام، مسائل مسئلے ہر چیز بتا دیے، کیا کھانا کیا پینا سب بتا دیے، سب بتا دیے۔ کمپلیٹ ہے، ہمارے دین میں کمی نہیں ہے۔ اب یہ آیتیں اور وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ سنت کا، وہ 3 ذہن میں رکھ کر ایک ایک عمل آپ لوگ گنتے چلے جائیے اور آپ خود مجھے جواب دینا۔ کیا جواب؟ فاتحہ دلانا۔ گھروں میں بھی فاتحہ دلاتے، درگاہ کے پاس بھی فاتحہ دلاتے، ہاں، برسیوں میں فاتحہ، 40ویں میں فاتحہ، ہاں، 10ویں میں فاتحہ۔ اب یاد رکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک بیوی کا تو بھی انتقال ہوا کہ نہیں ہوا؟
बेटियों का इंतकाल हुआ कि नहीं हुआ, बेटों का इंतकाल हुआ कि नहीं हुआ, दोस्तों का, चाचा का इंतकाल हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। तो क्या इनके इंतकाल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी 10 दिन गुजरने के बाद, ऐ सहाबा आ जाओ, आज मेरी बीवी के इंतकाल के 10 दिन हो गए, आज 10वां मनाएंगे, आज फातिहा देंगे, आज 40वां है, 40वां मनाएंगे, फातिहा देंगे, आज 1 साल हो गया है मेरे चाचा हमजा का इंतकाल हो गया है, 1 साल की बरसी मनाएंगे, बड़ों की ईद मनाएंगे, मुर्दों की ईद मनाएंगे, आओ बोलकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी साहबी को हुक्म दिए नहीं दिए, खुद करे नहीं करे, सहाबा करे नहीं करे। 3 उसूलों पे जो चीज फिट नहीं होती वो सुन्नत नहीं होती, सुन्नत के बजाय वो क्या हो गया, बिदत। 40वां 10वां फातिहा, बरसी, मुर्दों की ईद, कुंडों की ईद, सब 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 बिदतें हैं ये। अब फातिहा क्या है, फातिहा क्या है? फातिहा देने वाला बचपन में, आज तो हालात इतने ख़तरनाक है ना कि बच्चों को भी सिखाते, बचपन में नमाज तो वो बाद में सीख लेता, नमाज तो बाद में सीख लेता, लेकिन उसे सबसे पहले फातिहा देना सिखाते, लड़कों को ख़ास तौर से। हमारे बचपन में हमारे को भी सिखाते, वही थोड़ी बहुत ट्रेनिंग है हमारे को, इसलिए ये सब हकीकतें मालूम है। हम भी देते थे फातिहा। क्या होता जी फातिहा में? जिस दिन घर में कोई नया खाना बनता, बिरयानी बनती, बगारा दालचा बनता, गोश्त बनता, या ईद का दिन सेवियां बनाते, मीठा बनाते, या नहीं तो दरगाह के पास मलीदा लेके जाते, तो क्या करते, लाल कपड़ा या हरा कपड़ा बिछा के घर के कोने में उसको रख के, उसमें खाने वाली चीज़ें, सब घर में बनने वाली सब चीज़ें पहले रखना, गरम गरम लेके आके, अगरबत्तियाँ, ऊद वगैरह सिलगा के, ठहर के, चलो बेटा पढ़ो। क्या पढ़ना? सबसे पहले सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उसके बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह इखलास पढ़ना, उसके बाद दरूद पढ़ना, दरूद पढ़ के ये फातिहा हम फलाने हमारे मरगे सो दादा के लिए, नाना के लिए या किसी बाबा के लिए बोल के वहां से निकल जाना है ना। वहां से निकल के थोड़ी देर इंतजार करना। छोटे बच्चे जब घर में मीठा बनता तो क्या करते, आस में रहते, कब कब खातेगी, कब कब खातेगी बोल के। लेकिन ये फातिहा देने वाले क्या करते, नहीं बेटा 10 मिनट इंतजार करो, तुम्हारे दादा आके खा के जाते पहले। कौन से दादा? मर गए सो दादा, मर गए सो नाना, दादी, हमारे पीर साहब, वली, उन्होंने आके पहले खाए तो बाद में अपन खाना। दरगाह के पास भी जो लेके जाते ना न्याज के लिए बोल के, मलीदे बना के, उन्होंने भी पहले बकरा काट के पकते, पहले मलीदा करके नारियल लेके जाके वहां पहले फातिहा दे के आए तक यहाँ सब भूखे रहना। फातिहा का खाना पहले अलग निकालना, फातिहा देना तो दूसरे खाना, जब तक नहीं खाना। अब वो रख दिए, थोड़ी देर इंतजार करते हुए देखते, खिड़कियां दरवाजे ढूंढते रहते। अगर एक तितली उड़ के आई ना, बेटा नानी आ गए बोलते, अब आ गए, अब नानी आ गए, खा लेते, चले जाते। ये अकीदा। गाँव में तो ऐसी हालत रहती, कुछ घरों में, गाँव में नहीं बल्कि शहरों में भी है ये, कुछ घरों में मर्द नहीं रहते, मर्द नहीं रहते तो वो घर की औरतें भी हर साल फातिहा दिलाती। एक गांव, अच्छा एक गांव में क्या था, एक खाला थे, एक बूढ़ी माँ थे, उनके घर में मर्द कोई भी नहीं थे। तो फातिहा देने के वास्ते क्या करते, अक्सर लोग तो मस्जिद के मौलवियों को बोलते, मस्जिद के मौलवियों को बुलाते कि भाई आप फातिहा दे दो, हमारे घर में कोई भी नहीं है। या कोई महल्ले में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसको बुलाते कि भाई तू फातिहा दे दे के चले जा, हमारे घर में कोई भी नहीं है बोल के। अब ऐसे ही खाला थे, बूढ़े हो चुके थे, घर में कोई भी नहीं है, सीधा फातिहा का पूरा तैयार करके रखे। एक मौल साहब को बुलाए, मौल साहब आओ जी फातिहा दे दो बोले। तो मौल साहब आए, ठहरे, दस्तरखान पे क्या है, बगारा खाना है, गोश्त का सालन है, अगरबत्तियाँ हैं, ये है वो है, सब है। उसके साथ साथ एक बीड़ी कट्टा भी है। कहते क्या है बीड़ी कट्टा? किसको बोलते मालूम ना? सिगरेटा बीड़ियाँ फूकने वाले जो रहते नहीं, वो बीड़ी कट्टा भी रखे हैं। मौल साहब हैरान होके पूछे, क्या जी खाला बीड़ी कट्टा कहीं को रखे बोल के उन्होंने पूछे। तो खाला बोले, कहते नहीं बेटा तुम्हारे खालू को बीड़ियाँ बहुत पसंद थे इसलिए वो भी रख दी बोले। कहते हाँ, जो जो चीज़ें पसंद थे तुम्हारे खालू को वो सब रख दी बोले। कहते
مول صاحب پوچھے خالہ تم بھی پسند تھے کہ نہیں کی بول کے پوچھے تھے کرتے تمہارے کو بھی پسند کرتے تھے کہ نہیں کہ ارے کیسی بات کر رہا بیٹا بہت محبت تھی تو تم بھی لیٹ جاؤ نا فاتحہ پڑھ دے تم بولے گتے سمجھ رہے نا. تو یہ فاتحہ کی حقیقت اللہ کے لیے غور کرنا. تو یہ فاتحہ ہمارے نبی نہ دیے نہ دینا کا حکم دیے نہ صحابہ دیے, تو اس لیے فاتحہ دینا جائز نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے اگر ہمارے معاشرے میں ہونے والے ان تمام بدعتوں کو اگر کھول کھول کے اس طرح رکھوں تو شاید صبح ہو سکتی ہے. اتنی بدعتیں ہیں ہمارے پاس, اتنی بدعتیں ہیں. اب آپ خود یہ 3 اصول کو یاد رکھو. چوتھا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کو بھی ذہن میں رکھ کر کیا کرنا کیا نہیں کرنا آپ خود سوچ لینا. اب اس میں قرآن خوانی بھی آ گئی, اس میں آیت کریمہ بھی آ گئی, اس میں شب معراج کی رات کو جاگنا, شب برات کی رات کو جاگنا, دین کے نام پہ ثواب کے نام پہ جتنے کام ہوتے ان میں آپ 3 اصولوں کو یاد رکھو. یہ 3 میں سے ایک بھی ہے تو کرو, ایک بھی نہیں ہے تو مت کرو. رکھیں گے نا انشاءاللہ. جو بھی عمل کریں گے 3 اصول یاد رکھنا بس. اس کے بعد صحیح کیا ہے غلط کیا ہے آپ کو معلوم ہو جاتا. لیکن ایک اور تھوڑا سا ایک ڈاؤٹ آتا, شیطان تھوڑا سا وسوسے ڈال دیتا, اس لیے میں ایک ڈاؤٹ بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. وہ ڈاؤٹ کیا ہے؟ وہ ڈاؤٹ یہ ہے کہ لوگ یہ سب سننے کے بعد کیا بولتے, نہیں جی ٹھیک ہے فاتحہ دے رہے لیکن غلط کیا کر رہے, ہم ثواب کا کام کر رہے نا. صحیح بول رہا ہوں میں؟ سننے آتا نا یہ بات. ہاؤ بھائی کھانا سامنے رکھ کے سورہ فاتحہ پڑھے تو کیا گناہ ہے؟ قرآن پڑھ رہے نا. مردے کے سامنے مرنے کے بعد اس کے گھر میں جا کے پارے نکال کے قرآن پڑھ رہے تو قرآن پڑھ رہے نا, غلط کیا ہے؟ آیت کریمہ میں نیا گھر بنائے بیچارے, سب کو بلائے تو ہم سب جا کے ان کے گھر میں وہ چنچوں پہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہے. یہ تو قرآن پڑھ رہے نا, اس میں کیا غلط ہے؟ قرآن پڑھنا کیسا غلط ہوتا؟ ایک ڈاؤٹ آتا. تو اس ڈاؤٹ کا جواب بھی میں پہلے ہی آپ کو دے دیا, اچھی طرح ذہن میں رکھ لو. جو کام ہمارے نبی حکم نہیں دیے, جو کام خود نہیں کرے, جو کام صحابہ نہیں کرے, وہ اگر ہم اچھا سمجھ کے کرے تو وہ اچھا نہیں ہوتا, چاہے وہ ہم کو کتنا بھی اچھا لگے. صرف اچھا لگنے سے اور صرف فائدہ ہونے سے وہ عمل قبول نہیں ہوتا, یاد رکھو. اب میں ایک سوال کروں آپ سے. اچھا جی ابھی آپ ظہر کی نماز پڑھے, ظہر کی نماز میں ایک رکعت میں کتنے رکوع کرے؟ بولیے. 1 رکوع. ایک رکعت میں کتنے سجدے کرے؟ 2 سجدے کرے نا. 1 رکوع 2 سجدے, 1 رکوع 2 سجدے سے ایک نماز مکمل. اچھا یہ جو 1 رکوع اور 2 سجدے کرنے کا طریقہ کون بتائے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے نبی بتائے سو طریقے پہ ہم یہ عمل کر رہے. اب اگر میں یہ سوچا کہ نہیں بھائی میرے پاس تو طاقت ہے, میرے پاس تو قوت ہے, میں تو نوجوان ہوں, میں کیا کروں گا, 1 رکعت میں 1 رکوع نہیں میں 2 رکوع کروں گا. 1 رکعت میں 2 سجدے نہیں 4 سجدے کروں گا. کیا میری نماز قبول ہوگی؟ پیچھے والے بول رہے ہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں نہیں ہوگی؟ میں تو رکوع کیا نا, میں غلط تھوڑی کیا, میں تو سجدہ ہی کیا. گناہ کیا کیا میں؟ کچھ سجدہ ہی کیا نا, تو گناہ کیوں ہوتا؟ بولیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق میں نے نہیں کیا. میرے نبی 2 بتائے میں 4 کر لیا, میرے نبی 1 بتائے میں 2 کر لیا, تو وہ نماز ہی کیوں نہیں ہوتا؟ قبول نہیں ہوتا. دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ کتنے دنوں میں؟ سب کو یقین ہے نا؟ ڈاؤٹ تو کسی کو نہیں ہے. 1 دن میں 5 نمازیں. اچھا کسی کو ایڈوانس میں کوئی چیز مل جائے خوش ہوتے ناراض ہوتے؟ خوش ہوتے. 1 مہینے کی تنخواہ نہیں, اگر کوئی بولے کہ میں 1 سال کی تنخواہ ابھی دے دیتا ہوں, 1 سال کے بعد 1 سال تک کام کرنا, خوش ہوتے نہیں ہوتے؟ بہت خوش ہوتے. اب میں بھی اگر یہ سوچا کہ دن میں 5 نمازیں,
فجر میں ایک نماز، ظہر میں ایک، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں. اللہ میں ایسا نہیں کروں گا. صبح اٹھتے پوری 5 نمازیں ایک ہی بار پڑھ لے کے خاموش بیٹھ جاتا ہوں. قبول ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ میں تو نماز ہی پڑھ رہا نا بھائی، میں گناہ توڑی کر رہا ہوں. نماز ہی پڑھ رہا لیکن قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمارے نبی کے طریقے پر میں نے نماز نہیں پڑھی. نبی 5 وقت بتائے، اسی وقت پہ پڑھے تو قبول، نہیں تو نہیں. اب آپ خود سوچ لو، جو بھی ثواب سمجھ کے آپ عمل کرتے وہ نبی کرے سو طریقہ ہے یا نہیں ہے، نبی بتائے سو طریقہ ہے یا نہیں ہے. تیسری چیز صحابہ کرے یا نہیں کرے، الحمدللہ آپ لوگوں کے پورے مسائل انشاءاللہ ختم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ایک اور بھی ڈاؤٹ کلیئر کر دوں. ہم ثواب سمجھ کے کرنے کی کیا حیثیت جی؟ ہم سے بھی زیادہ اچھے، ہم سے بھی زیادہ نیک ہمارے صحابہ کے تعلق سے ایک حدیث سناؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ 3 آدمی آئے. کتنے؟ 3 صحابہ آئے. تینوں صحابہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پوچھتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تھی. آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں طریقہ کیا ہے، یعنی کیا کیا کرتے، کتنی عبادتیں کرتے. باہر تو ہم دیکھ رہے لیکن گھر میں کیسے اعمال کرتے ہم جاننا چاہ رہے. اور یہ سوال کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا دی کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو ایسے ایسے اعمال کرتے. یہ سننے کے بعد تینوں کیا جواب دیے دیکھو، سنو آپ غور سے. کیا بولے؟ تینوں میں سے ایک آدمی بولا کہ میں آج کے بعد پورے دن روزہ رکھوں گا، کبھی کھانا نہیں کھاؤں گا، یعنی ڈیلی روزہ. کیونکہ اللہ کے رسول تو نبیوں کے، انبیاء کے سردار ہے، اللہ کے رسول ہے. وہ خود اتنے اعمال کرتے تو مجھے ان سے زیادہ کرنا پڑتا نا. میرا عمل کیا ہے، ان سے کم ہے. اس لیے وہ سوچا کہ نہیں بھائی آج کے بعد تو میں ڈیلی روزہ رکھتا ہوں. بلکہ ایک آدمی بولا، صحابی بولے. دوسرے صحابی یہ سن کے بولے اچھا میں کیا کرتا ہوں، میں تو پوری رات نماز پڑھتا ہوں، ایک دن بھی نہیں سو جاتا ہوں، میں رات تمام نمازیں پڑھتے ہوئے گزار دیتا ہوں. بلکہ ایک صحابی بولے. تیسرے صحابی بولے میں جو ہے نا شادیش نہیں کر لیتا. کیا بولے؟ شادی نہیں کر لیتا ہوں. بولے کیوں؟ شادی بولے تو بیوی، پھر بچے، کمانا، محنت کرنا، یہ سب ٹینشن. کہیں کو شادی نہیں کر لیے تو کوئی ٹینشن نہیں، صبح شام اللہ کی عبادت کر سکتا. اب یہ تینوں صحابہ جو ارادہ کر لیے، یہ ارادہ صحیح تھا یا غلط؟ ان کی جو سوچ تھی، ان کی اپنی سوچ سے وہ گناہ کرنے کی سوچ رہے تھے یا ثواب کمانے کی سوچ؟ ثواب نا. ہاں اچھی طرح سمجھ میں آری بات. یعنی نماز پڑھنا ثواب کی گناہ ہے؟ ثواب. روزے رکھنا ثواب ہے یا گناہ ہے؟ ثواب. شادی نہیں کر کے پورا دن رات اللہ کی عبادت کرنا زیادہ ثواب ملتا میرے کو. ثواب کی نیت سے ان لوگوں نے 3 اپنے ارادے پختہ کر لیے، واپس چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شام میں آئے گھر کو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا واقعہ بتا دیے. اللہ کے رسول ایسا 3 صحابی آئے تھے، ایسی بات کر کے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کو بلاتے ہیں اور ان تینوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے صحابہ، فمن رغب عن سنتی من سنتی فلیس منی. کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں ہے. کیونکہ میرا طریقہ پوری رات نماز پڑھنے کا نہیں ہے، میرا طریقہ پورا سال روزہ رکھنے کا نہیں ہے، میرا طریقہ بیوی بچے شادی نہیں کرنا یہ میرا طریقہ نہیں ہے. تو اب میرے طریقے سے جو منہ موڑتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، بول دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پوری رات نماز پڑھنے سے اب وہ صحابی کو ثواب ملتا تھا؟ پورے سال کے روزے رکھنے سے صحابی کو ثواب ملتا تھا؟
اللہ کے رسول بولے میری شادیاں بھی ہوئی، میری بیویاں ہیں، میرے بچے بھی ہیں، اے صحابہ یہ میرا طریقہ ہے، شادی نہیں کرنا یہ میرا طریقہ نہیں ہوتا، اس لیے شادیوں بھی کرو، راتوں کو سو جاؤ اور کبھی نماز بھی پڑھو، دن میں کبھی کھا لو کبھی روزہ بھی رکھو، یہ میرا طریقہ ہے بول کے بھیجے۔ تو کیا معلوم ہوا اس حدیث سے کہ جو بھی طریقہ ہم اپنی مرضی سے ثواب سمجھے تو وہ ثواب نہیں ملتا۔ ہمارے مل صاحب ثواب سمجھے تو بھی ملتا، ہمارے امام صاحب سمجھے تو ملتا، ہمارے خاندان والے پورے کر رہے بھائی ثواب سمجھ کے، ہم بھی وہی سچ کرتے بولے تو ثواب ملتا نہیں۔ دنیا کا کوئی انسان ثواب سمجھ کر کہیں کریں، لیکن اللہ کے رسول اور صحابہ نہ کرے تو وہ ثواب نہیں ہوتا، بلکہ الٹا گناہ ہوتا، بدعت ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات انشاءاللہ؟ بولیے سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا ہم جو ہے نا ابھی ہر خطبے میں آپ یہاں سے جب بھی آپ یہاں پر سن رہے ہیں لیکچرز، تو یہاں پر ایک بات شاید آپ بار بار سن رہے ہیں شروع میں، کیا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی بات ہے، وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ کا مطلب یہ ہے دین میں نکالی گئی ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو جو سنت نہیں ہے وہ کیا بن جاتی ہے؟ بدعت بن جاتی ہے۔ بدعت انسان کو گمراہ کرتی ہے، گمراہی انسان کو کہاں لے کے جاتی؟ جہنم میں لے جاتی ہے۔ اس لیے ہم کو بدعتوں سے بچنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ اب کچھ اور قرآنی آیتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو کہ آپ لوگوں کو سنایا گیا سورہ حشر کی آیت نمبر 7 پرسوں یاد دلایا گیا۔ اس میں کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ رسول دیں اسے لے لو، جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ۔ مطلب جو طریقہ ہمارے نبی دیے بس وہی طریقہ آپ کو لینا ہے، جو طریقہ ہمارے نبی نہیں بتائے وہ طریقے پہ عمل نہیں کرنا۔ کون بول رہے یہ بات؟ اللہ تعالیٰ۔ کون بولے؟ اللہ کا حکم آیا۔ پھر دوسری چیز سورہ نساء آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تم میں سے جو اختیار والے بڑے ہیں ان کی بھی، لیکن اگر کسی بات میں اختلاف ہو گیا تو پھر تم اپنے اس مسئلے کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ کا مطلب کیا ہوا اس کا؟ کس کے طریقے پہ سب سے پہلے عمل کرنا؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ نمبر 2 اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ اب جو چیز ہم ہمارے علماء سے سیکھتے، بڑوں سے سیکھتے، اس طریقے پر بھی عمل کرو، لیکن اگر کوئی عالم ایک بات صحیح بول رہے، دوسرا عالم اسی بات کو غلط بتاتا ہے، کوئی سیدھا بتاتا ہے، کوئی ٹیڑھا بول رہا، کوئی جنت کا عمل بول رہا، کوئی اسی عمل کو جہنمی بول رہا، اختلاف ہو گیا تو اب اس چیز کو پھر پلٹا کے قرآن اور حدیث میں ڈھونڈو، جس میں آپ کو دلیل مل گئی اس پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا۔ پھر اسی طرح سورہ محمد آیت نمبر 33، سورہ محمد آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کا کہا مانو، اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔
مطلب یہ ہے تم اگر اللہ کا طریقہ چھوڑے، اللہ کے رسول کا طریقہ چھوڑ کر جو بھی عمل کرو گے وہ عمل قبول نہیں ہوتا. سمجھ میں آ گئی اس آیت سے یہ بات بھی؟ اچھا ماشاءاللہ. اس کے بعد دیکھیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کچھ حدیثوں پر ہم غور کریں گے تو حاکم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب بولے؟ آخری حجۃ الوداع کے خطبے میں، آخری خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اے مسلمانوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتنے چیزیں بولے؟ آپ لوگ سب میری طرف دیکھیں نا، غور سے ایک دم. 2 چیزیں. یہ باتیں صرف سن کے چھوڑنے کے لیے نہیں میری ماں بہنوں، اللہ کے لیے غور کرنا. یہ عنوانات جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ لوگوں کو شاید اتنا آسان اور اتنا معمولی لگ رہا ہے جو کہ ہمارے الفاظ، لیکن اس عنوان کو بنانے، اس عنوان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا جو کام ہوتا، اللہ اکبر، معراج ربانی جیسے بڑے بڑے عالم کی زبان سے ہم کو سننے کو ملا. یہ ٹاپک بنانے، یہ ایسے عنوانات آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے دانتوں سے پسینے نکلتے ہیں. یعنی اتنا آسان نہیں ہے کسی کے سامنے قرآن و سنت کی باتیں سمجھانا. اس کے لیے جو محنت کرنا پڑتا، اس کے لیے جو پڑھنا پڑتا، ڈھونڈنا پڑتا، سمجھانے کی کوشش کرنا پڑتا، راتوں کی، اللہ کے فضل سے اللہ اجر دے گا انشاءاللہ. یہی ہماری نیت ہے کہ اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو تو قبول فرما لے اور ہم کو ایک ذریعہ بنا کے ہمارے مسلمانوں کی اصلاح کر دے. اس نیت سے بول رہے. لیکن اس بولتے وقت تکلیف تو کب ہوتی ہے، خوشی کب ہوتی ہے؟ جب سننے والے اچھی طرح سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور سننے کے بعد خود بدلتے اور دوسروں کو بدلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. لیکن صرف ٹائم پاس کر کے آ کے چلے گئے تو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے اللہ کے لیے غور سے سننا میری ماں بہنوں، اللہ کے لیے غور کرنا. آج ہماری امت، ہمارے مسلمان کتنے شرک میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے بدعتوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے بھائی جہنم کے راستے کی طرف جا رہی ہے، ہماری بہنیں جہنم کی راستے کی طرف جا رہی ہے. ہمارے گھروں میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں، کسی کے گھر میں والد ہے، بھائی ہے، دادی ہے، دادا ہے، بیچارے ان کو آج تک نہیں معلوم وہ تعویذ بندے ہوئے ہیں. گھروں میں نیمبو ناریل لٹکائے ہوئے ہیں. گھروں میں عید میلاد النبی کے نام پر، رجب کے کنڈوں کے نام پر کیا کیا بدعتیں کر رہے. کیا ان کو بچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ان کو سمجھانا ہمارا کام نہیں ہے؟ اسی لیے تو یہ کیمپ لگاتے ہیں، اسی لیے تو یہ تقریریں آپ لوگوں کے سامنے ہم لوگ سناتے ہیں. اللہ کے لیے سننے، سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے آپ بیٹھیں گے انشاءاللہ. بولیے نا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کتنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ 2 چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو اے لوگوں کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کون بولے یہ بات؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کون سی 2 چیزیں؟ کتاب اللہ و سنتی. ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت. اللہ کی کتاب قرآن تمہارے سامنے، نبی کی سنت، نبی کا طریقہ تمہارے سامنے حدیث کی کتابوں کے روشنی میں. تو اللہ کی کتاب، نبی کا طریقہ ہوتے ہوئے اب تمہیں کسی اور سے پوچھنے، معلوم کرنے، بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن پڑھو حق معلوم ہوگا، حدیثیں پڑھو حق معلوم ہوگا. سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں ہے. اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر. ہاں جو مسئلہ ہم کو معلوم نہیں ہے وہ انشاءاللہ علماء سے پوچھیں گے، وہ بھی دلیل کی روشنی میں پوچھیں گے کہ شیخ، عالم صاحب، مولانا تم جو بات بول رہے قرآن میں کہاں ہے تھوڑا بتا دو. مولانا تم بولے سو بات حدیث کے کون سے نمبر میں ہے، کون سی کتاب میں بتا دو. مولانا، مولوی صاحب اگر ہم کو قرآن حدیث کی دلیل دے دیے تو سر آنکھوں پر کل صبح سے عمل کرنا شروع کر دیں گے. لیکن جو مولوی قرآن میں نہیں بتایا، جو مولوی حدیث میں نہیں بتایا، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. تو ہمارے نبی کیا بولے؟ کتنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے؟ بولے
دو چیزیں. پھر اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے دیکھیے واز کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آپ کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دے رہا ہوں, امیر کی اطاعت کرنے کا حکم دے رہا ہوں, اور میرے بعد تم لوگوں میں بہت سارے اختلافات تم دیکھو گے. یعنی اللہ کے رسول پہلے اشارہ دے دیے, اے لوگوں سنو, میرے انتقال کے بعد مسلمانوں میں بہت سارے طریقے, بہت سارے جماعتیں, بہت سارے فرقے بٹ جاتے, اختلافات بہت زیادہ ہوتا. ایسے موقع پر کیا کریں, ایسے موقع پر کیا کرے اللہ, اتنی جماعتوں میں بڑھ گئے, اتنے فرقوں میں بڑھ گئے, جماعتوں کے نام سن کے آج دشمنی کر رہے. اللہ آج سنی کو دیکھے تو شیعہ کیا بولتے, سنی کو دیکھے تو اس کو وہابی بولتے, اس کو سنی بولتے, اس کو جماعت اسلامی بولتے, اس کو اہل حدیث بولتے, اس کو کیا بولتے, تبلیغی بولتے. اب اس کا نام سنے تو اس کو غصہ, اس کا نام سنے تو اس کو دشمنی, اس کے ہاتھوں کا کھانا انہیں نہیں کھاتا, اس کے ہاتھوں کی چائے انہیں نہیں پیتا. اللہ رحم کرے, مسجدوں میں ایک دوسرے کے مسجد میں جاتے ہیں تو دھو لیتے, صاف کر لیتے. ایسے حالات ہمارے مسلمانوں کے, ایسے حالات ہمارے مسلمانوں کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے, ایسے زمانے میں اے لوگوں میری سنت اور خلفائے راشدین یعنی صحابہ کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا. پہلے نمبر پہ قرآن, نمبر 2 حدیث, نمبر 3 صحابہ کا طریقہ. بس انشاءاللہ کیا صحیح کیا غلط معلوم ہو جائے گا. اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک عقلی دلیل ایسی دوں گا, شاید آپ لوگوں کے کئی لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آ رہا ہوگا, اس سوال کا جواب دوں گا میں انشاءاللہ. اللہ کے لیے غور کرنا میری ماں بہنوں. اتنی باتیں سننے کے بعد سوال کیا ہوتا, ہاں بھائی ٹھیک ہے تم بول رہے سو, سب باتیں سمجھ میں تو آ رہی, صحیح بھی لگ رہی ہے, لیکن اتنے علماء ہے, ان لوگوں کو کیوں نہیں معلوم, اور یہ لوگ غلطی کیوں نہیں بتا رہے, پھر وہی صحیح ہے بول کے بیانہ کیوں کر رہے, پھر لوگوں کے سامنے وہی طریقے کیوں بتا رہے. چاہے فاتحہ ہو, میلاد ہو, چاہے کون سی بھی چیز ہو, جتنے بھی بدعتیں ہم ابھی سنیں, ان میں سے وہ علماء بڑے بڑے بزرگاں اتنے اتنے لمبی داڑیاں, ٹوپیاں, پگڑیاں, تسبیحاں, دیکھنے میں اتنے نیک لگتے, لیکن پھر وہ لوگ ایسے عمل کئی کو کر رہے ہوں گے. ایک ڈاؤٹ, اس ڈاؤٹ کو بھی میں واضح کر دوں گا انشاءاللہ. لوگوں کے حق پہ آنے کے لیے رکاوٹ 3 چیزیں ہیں, یاد رکھو. کوئی آدمی صحیح بات معلوم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کرنے کے لیے 3 چیزیں رکاوٹ بنتی. پہلی چیز, 3 چیزیں بولانا, نوٹ, اوٹ, سیٹ. نوٹ, پیٹ, سیٹ, یہ 3 چیزیں یاد رکھ لو. ایک نوٹ, دوسری چیز پیٹ, تیسری چیز سیٹ. سمجھ میں آ گئی ہوگی. اب جن لوگوں کو نہیں سمجھ میں آیا ان کو ایک سمجھا دیتا ہوں. کچھ لوگ اس لیے غلط بیانات کرتے تاکہ ہم لوگوں کو پیسے ملے, پیسے ملے. ایک مزار بنا کے بیٹھ گیا تو لاکھوں کی آمدنی رہتی, ہاں لاکھوں کی آمدنی رہتی, اتنے پیسے جو آتے, اس کو چھوڑ کے بھائی یہ سب بیان کرنا نہیں. چلو جو چل رہا چلنے دو, عوام کو ایسے ہی گمراہ رکھو. پیسوں کے لیے گمراہ کرنے والے کچھ لوگ. نمبر 2 پیٹ. ایک بازار یا ایک عامل بابا کا کچھ تو بھی یہ ڈال کے بیٹھ جاؤ, سونگ ڈال کے, پورے لوگ آئیں گے, ہاتھ دکھانے آئیں گے, مرغیاں لے کے آئیں گے, ہاں نیاز لے کے آئیں گے, فاتحہ کے نام پہ آئیں گے, بکرے کاٹیں گے, کیا کیا کھلائیں گے, بریانیاں, یہ وہ, کھا کھا کے مولویوں کے پیٹا خبرستانہ بن جا رہے مرغیاں کے. ہاں پیٹ پالو مولوی, پیٹ کے لیے لوگوں کو گمراہ کرتا. دوسری وجہ. تیسری وجہ سیٹ بولا. سیٹ کا مطلب عہدہ, بڑا پن. اتنے بڑے مولانا بن گئے, سب ان کے پیرام دبانے والے, سر دبانے والے, خدمت کرنے والے, کیا کیا کرتے. اب اتنا بڑا عزت مل گیا, عہدہ مل گیا. اب اگر میں لوگوں کے سامنے حق بات بول دیا تو لوگاں سب مجھے گالیاں دیں گے.
اس لیے عزت کے مارے حق بات نہیں بولتے. یہ 3 چیزوں کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر رہے. اللہ کے لیے غور کرنا. اور ان کی گمراہی ثابت کرنے کے لیے میرے پاس تو کئی دلائل ہے انشاءاللہ, کئی دلائل ہے. یوں ثابت کر کے بتا دوں گا کہ کون سی گمراہی میں, انشاءاللہ یہ الگ لیکچر ہے پھر کبھی. لیکن ایک مثال تو دے دیتا ہوں آج امت کو کتنا گمراہ کیا جا رہا, تاکہ اس ایک مثال سے تو کم از کم تمہارے ذہنوں میں یہ آئے کہ ہاں بھائی حقیقت میں یہ علماء جو ہے نا, حقیقت میں ہم مسلمانوں کو گمراہ کر رہے. ایک ثبوت آپ لوگوں کو دے دیتا ہوں. ثبوت کیا دینا چاہ رہا ہوں میں؟ ابھی نماز پڑھے نا ظہر کی, اور ہمیشہ پڑھتے نا انشاءاللہ. اب ہم نماز پڑھتے تو نماز کی ہی مثال لے لو. نماز کون سکھائے ہم کو بولو؟ نماز کا طریقہ کہاں سے معلوم ہوا؟ نبی ہی بتائے, نبی بتائے سو طریقے پہ ہم نماز پڑھتے. ٹھیک ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کون سی تھی؟ کون سی زبان تھی جی؟ عربی. اللہ کے رسول کو اردو آتی تھی؟ سب بولنا, آتی تھی؟ اردو سمجھ میں آتا تھا؟ صرف عربی زبان. اچھا, نماز ہم جو پڑھتے یہ عربی زبان میں ہے یا اردو زبان میں؟ کون سی زبان میں؟ اب میں پڑھ رہا ہوں, دیکھو شروع کر رہا ہوں. اللہ اکبر, یہ اللہ اکبر اردو ہے عربی ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک عربی ہے اردو ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم عربی ہے اردو ہے؟ اس کے بعد انا اعطیناک الکوثر اردو ہے؟ عربی. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلی, سمیع اللہ لمن حمدہ, بولو نا. التحیات, اللہم صلی علی بارک علی, اللہم انی ظلمت, آیت الکرسی, السلام علیکم رحمۃ اللہ, السلام علیکم رحمۃ اللہ. کون سی زبان میں ہے؟ یہ نماز کون سکھایا ہم کو؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں یہ جو اللہ اکبر بول کے شروع کیا نا, یہ اللہ اکبر سے پہلے اگر میں اب ظہر کی نماز کے لیے ٹھہرا, میں ٹھہر کے یہ بولا کہ میں 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں واسطے اللہ کے, منہ میرا کعبے شریف کے پیچھے امام کے, اللہ اکبر. اب یہ جتنی لمبی میں دعا پڑھا یہ عربی ہے اردو ہے؟ بولو عربی ہے اردو ہے؟ اردو نبی کو آتی تھی, پھر یہ اردو کون بولے؟ نبی کو اردو نہیں آتی تھی. یہ اردو کون جوائن کرے ہمارے نماز میں؟ کون داخل کرے؟ یہ میڈ ان انڈیا, میڈ ان پاکستان. یہ نیت میڈ ان انڈیا, میڈ ان پاکستان میں شروع ہوئی. ہم کو معلوم ہی نہیں ہے, ہم بچپن سے یہ نماز پڑھ رہے, اللہ فجر کی 2 رکعت فرض نماز پڑھ رہا ہوں واسطے اللہ کے, منہ میرا کعبے شریف کے. ہاں اللہ اکبر, کتنی بڑی غلطی ہو رہی, دیکھو کتنی بڑی غلطی ہو رہی. پھر علماء کیا کر رہے معلوم ہے نا, عقل تو ہے نا, اتنی بات تو سمجھ میں تو آ رہی ہے نا, اتنی واضح طور پر غلطی معلوم ہو رہی ہے, پھر بھی کوئی سوچتا نہیں سمجھتا نہیں, اندھا دھن جیسا چلے ویسا پڑھتے چلے گئے. ہماری نماز بیکار. پھر شروع بھی بدعت سے کرتے نماز کی, اختتام بھی بدعت سے کرتے, پتہ نہیں کیا کیا اعمال کر لیتے. آج اللہ کے لیے غور کرنا. سورہ غاشیہ آتا نا بہت سارے لوگوں کو, حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. عمل کر کر کے تھک تھک کے آئیں گے قیامت کے دن لوگ, لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول نہیں کرتا. تہجد پڑھ پڑھ کے آئے, روزے رکھ رکھ کے آئے, صدقہ خیرات کر کر کے آئے, فاتحہ دے دے کے آئے, لیکن پورے بدعتاں کرتے ہوئے چلے گئے. اللہ ایک عمل بھی قبول نہیں کرے گا. تو کیا ہوگا پھر؟ نقصان ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑا نقصان. چھوٹا نقصان ہے
بہت بڑا نقصان. آخری بات بول دے کہ انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کروں گا. آخری بات کیا ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر بیٹھیں گے اور اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، پانی پلائیں گے. جو ایک مرتبہ ایک پیالہ اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے جام کوثر پی لیا قیامت کے دن، تو پھر جنت میں جانے تک اسے پیاس نہیں لگے گی، بھوک نہیں، تکلیف نہیں ہوگی. لیکن جب لوگ لائن میں ٹھہریں گے، صفوں میں ٹھہریں گے، تو فرشتے کچھ لوگوں کو مار مار کے ہکا لیں گے. ان لوگوں کو وہ سب سے ہکا لیں گے. اللہ کے رسول بھگائیں گے ان کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے بولیں گے فرشتوں سے، اے فرشتوں، یہ تو مسلمان ہے، یہ تو نمازی ہے، ان کے چہرے تو وضو کی وجہ سے چمک رہے ہیں، تم ان کو کیوں مار رہے ہو؟ فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے، آپ کے انتقال کے بعد یہ لوگ دین میں نئے نئے طریقے لا لیے. مطلب کیا ہے؟ کیا گناہ کرے یہ لوگ؟ بدعت کرے. کیا کرے یہ لوگ؟ بدعت کرے. آپ کے انتقال کے بعد آپ نہیں بتائے سو طریقے اللہ کے رسول یہ لوگ ثواب سمجھ کے کرتے رہے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہکا لو، بھگا دو ان کو، ہٹاؤ میرے آنکھوں کے سامنے سے، ان کا چہرہ دیکھنا بھی میں پسند نہیں کرتا. میرے بعد دین کو بگاڑ دیے، میرے بعد یہ ثواب سمجھ کے نئے نئے طریقے لے کے آیا. اللہ کے رسول اس کو دیکھنا پسند نہیں کرتے جو دین میں بدعت لے کے آیا، نئے نئے طریقے لے کے آیا. اتنا خطرناک گناہ ہے یہ بدعت. تو میرے ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے. آپ کو اگر میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آج کی پوری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی ہوں گی انشاءاللہ. اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آئی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ سوال بھی کریں گے، آپ تحقیق بھی کریں گے، آپ پڑھیں گے، انشاءاللہ اپنے اعمال کو درست کر لیں گے انشاءاللہ. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.